سید وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ میں ہوں سید اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سید وائس چینل۔ اصحاب فیل کا واقعہ۔ یمن اور حبشہ کا بادشاہ ابراہہ تھا۔ اس نے شہر صنعاء میں ایک گرجا گھر بنایا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ کے صنعاء میں آئیں اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور یہی حج کا میلہ ہوا کرے۔ عرب کے لوگ خصوصاً قریشیوں کو یہ بات بہت ناگزیر گزری۔ چنانچہ قریش کے ایک قبیلے بنو کنانہ کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر صنعاء کا سفر کیا اور ابراہہ کے گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب پخانہ کر دیا اور اس کے در و دیوار کو نجاست سے آلودہ کر ڈالا۔ اس حرکت پر ابراہہ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو گرا دینے کی قسم کھا لی۔ ابراہہ اسی ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس کے لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے۔ ان کا پیشوا ایک بہت بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابراہہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں حضرت عبدالمطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہی عبدالمطلب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ آپ خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ آپ باروب اور نہایت ہی باشکوہ آدمی تھے۔ وہ ابراہہ کے پاس آئے۔ ابراہہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور ان کا آنے کا مقصد پوچھا۔ آپ نے فرمایا، تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابراہہ نے کہا، مجھے بہت تعجب ہو رہا ہے۔ میں تو تمہارے کعبے کو گرانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں، جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا بہت مقدس مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا اور آپ صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اپنے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کعبے کا جو مالک ہے وہ اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ابراہہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ آپ نے قریش سے فرمایا، تم لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر پناہ گزیر ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبدالمطلب نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبے کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابراہہ نے اگلی صبح کو اپنے لشکروں کو لے کر کعبہ پر ڈابہ بولنے کا حکم دے دیا اور اپنے ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیش رو محمود ہاتھی کعبے کی طرف نہ چلا۔ جس طرف چلاتے وہ چلتا، لیکن جب اسے کعبہ مکرمہ کی طرف چلاتے تو وہ بیٹھ جاتا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ یہ پرندے ابابیل پرندے تھے۔ ابابیل پرندوں کے اس لشکر نے ابراہہ کے لشکر پر اس زور سے پتھر برسائے کہ ابراہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں جو کہ چھوٹی چھوٹی تھی لیکن قہر الہی کے پتھر تھے۔ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ ہاتھی سواروں کی ڈال کو توڑ کر سر اور جسم کو چیر کر ہاتھی کو چھید کر زمین پر آ گرتی۔ ہر کنکر پر اس آدمی کا نام تھا جو اس کنکر سے مارا گیا۔ اس طرح ابراہہ کا پورا لشکر ہلاک اور برباد ہو گیا اور کعبہ مکرمہ محفوظ ہو گیا۔ یہ واقعہ جس سال رونما ہوا، اہل مکہ اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہنے لگے۔ اس واقعے کے تقریباً 50 روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرماتے ہوئے ایک سورت نازل فرمائی، جس سورت کا نام سورت فیل ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی طرح کعبہ کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھا رکھا ہے۔ ماضی میں کافروں نے خانہ کعبہ کو شہید کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے، کیونکہ اس کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھا رکھا ہے۔ جس طرح کوئی طاقت قرآن مجید کو فنا نہیں کر سکتی، ویسے ہی کعبہ کو کوئی صفحہ ہستی سے نہیں مٹا سکتا۔
محترم عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔